نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک چیز یہ ہے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا۔ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہیں۔ اس لیے اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا یہ بہت بری بات ہے۔ بری بات کیا ہے کہ انسان کے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ضائع کر دے گا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقہ و خیرات کو باطل نہ کرو، بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور کسی کو ایذا تکلیف پہنچا کر۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو صدقہ کرتا ہے، کسی کو کچھ روپیہ پیسہ دے دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتا ہے، یا اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ کوئی بھی اگر ہم کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، احسان جتلانے کے لیے نہیں۔ اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے، صدقہ و خیرات والا معاملہ کسی کے ساتھ کیا ہے، تو ہم اس کے ساتھ احسان نہیں جتلائیں گے، والأذى، اور ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں دیں گے۔ تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے کہ ہم پر کوئی ایسی مشکل پریشانی آ گئی اور ہم ان کو بتلا رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں فلاں وقت میں میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، فلاں وقت میں نے ایسا کیا، تم میرا ساتھ دو، تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ دو تمام چیزیں ہیں، یہ احسان جتلانا ہے۔ احسان جتلانے کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس طرح وہ شخص اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تو وہ ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے سارے کام کر رہا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ریاکاری ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سارے اعمال اس سے عکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور یوں سمجھیے کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت ہی بہترین بات سمجھائی ہے، لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے ذرا ہم اس مثال کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اگر کوئی آدمی احسان جتلاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہے، اس کے اوپر گرد و غبار ہے
اور بارش پڑنے کی وجہ سے پورا گرد و غبار دھول اس کے اوپر سے نکل جاتی ہے اور بچا وہی پتھر جو سخت کا سخت ہے. یعنی اگر کوئی آدمی احسان کرنے کے بعد جتلاتا ہے تو اس کے اندر وہی سختی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے احسان کرنے کے بعد جتلایا ہے اور اس کے احسان جتلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات ہم کو سبق دے رہی ہیں اور ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، احسان جتلانے کے لیے نہیں کرنا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے. راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر، کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1 منان، احسان جتلانے والا. کوئی کام ہم نے کیا لیکن ہم احسان جتلانا شروع کر دیے. ہم نے تمہارے ساتھ وہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہارے بچے بیمار تھے ہم نے ان کے ساتھ فلاں معاملہ کیا، ہم نے تمہارے مشکل وقت میں ساتھ دیا. یعنی یہ احسان جتلانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ولا عاق، اور وہ شخص بھی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ولا مدمن خمر، اور عادی شراب خور، ہمیشہ شراب کا عادی اور ہمیشہ شراب کی نشے میں رہنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. ذرا سوچیے اور غور کیجئے یہ تینوں برائیاں کہیں ہمارے اندر ہے تو نہیں ہے؟ 3 برائیاں ہیں، 3 چیزیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے. اگر یہ 3 برائیاں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 1 احسان جتلانے والا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرے عادی شراب خور یعنی ہمیشہ شراب پینے والا. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو احسان جتلانے سے محفوظ فرمائے، آمین. تو معلوم کیا ہوا کہ ہر قسم کے احسان جتلانے سے ہم کو بچنا چاہیے، کہیں اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے. لیکن اس سے بڑی وعید ہے. آئیے ہم اس حدیث کو سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے جو احسان کرنے کے بعد جتلاتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم، ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، ان کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا. 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ 3 کام نہیں کرے گا بلکہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز رحمت کی نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا بلکہ ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، عذاب علیم کے اندر، دردناک عذاب کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا. نمبر 1 المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا. کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پر والمنان، احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا، ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی وہی معاملہ کرے گا. اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والا. ذرا سوچیے اور غور کیجئے کہیں ہم اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں؟ عام طور پہ لوگوں کے اندر بہت ساری برائیاں دیکھی جاتی ہیں اور یہ تینوں برائیاں کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان برائیوں سے بچنے کی پوری طرح کوشش کرے. تو معلوم کیا ہوا؟ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا. قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی ہیں. لیکن آئیے 12ویں نمبر پر نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے اور کون سی چیزیں ہیں